اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حاضرین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جس طرح سال کے موسموں میں موسم بہار کا ایک خصوصی مقام ہے کہ اسی موسم کے اندر زمین اپنے چھپے خزانوں کو باہر لاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لہلہاتی ہوئی فصلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانی فطرت کے اندر نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہر طرف گویا کہ نیکیوں کا اور بھلائیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، اور جو لوگ حقیقت کے رمز شناس ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی کے جویا ہوتے ہیں، ان کی اشد کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے زیادہ حصہ حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان، اور میں نے سورۃ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ صوم ہے، صاد و میم، اس کے لغوی معنی ہے رک جانا۔ یہ اس روزے کا تصور تقریباً تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اور یہ جو رکنا ہے، جب ہم اس کو قرآن کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ حصہ دن کا ایسا ہوگا صبح سے لے کر شام تک کہ اس میں کھانے پینے سے پرہیز لازم ہوگی، اور جو تعلقات زن و شو ہے اس سے انسان کو دور رہنا پڑے گا۔ گویا کہ یہاں رک جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکا جائے، اور تعلق کی زن و شو قائم رکھنے سے رکا جائے، تو یہ ہے صوم یا روزہ۔ روزے کی بابت یہ بات جان لینی چاہیے کہ باقی تمام عبادات کے برعکس، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں جا بجا پھیلا ہوا ملے گا۔ نماز کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے، مختلف مقامات پر ہوا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر، اور اس کے بعد حج کا ذکر۔ مگر جہاں تک روزے کی عبادت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ایک ہی مقام پر ہوا ہے، اور وہ مقام وہ ہے جس سے
میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تاریخی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ گھوڑا چونکہ ایک نازک مزاج جانور ہے، مگر جنگی اغراض اور ضروریات کے لیے انتہائی اہم ہے، لہذا ان اغراض اور مقاصد کے لیے گھوڑے کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنانے کے لیے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے۔ عرب میں عام طور پر اونٹ اور گھوڑا یہ بہت استعمال ہوتا تھا۔ ان دونوں جانوروں کے کچھ میرٹس تھے، کچھ ڈی میرٹس تھے۔ اونٹ کا فائدہ یہ تھا کہ وہ دور دراز کے سفر کرتا تھا، پانی اگر نہ ملے تو بغیر پانی کے بھی وہ کافی دن گزارا کر لیتا تھا، یہ اس کا کے فوائد میں سے ایک فائدہ۔ مگر اس کے ساتھ ایک نقصان بھی تھا، اور وہ یہ کہ اونٹ ایک بھاری اور ہیوی اینیمل ہے، وہ آسانی سے اور پھرتی اور تیزی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا۔ اس کے برعکس یہ جو پھرتیلا پن ہے، یہ چیز اور یہ صفت گھوڑے کے اندر موجود تھی، اور جنگی اغراض کے لیے یہ ایک نہایت اچھی صفت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان کا پہلو گھوڑے کے اندر تھا وہ یہ کہ گھوڑا نازک مزاج اور تنک مزاج جانور ہے، لہذا اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ گرمی سے متاثر ہو کر جو نا مرنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ لہذا اس کا یہ جو نقصان ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے اہل عرب اس کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ اس کے اندر برداشت کی قوت اور طاقت پیدا ہو۔ بعد میں یہ عبادت پھر انسانوں پر روزے کی حیثیت سے فرض کی گئی، اور ان سے کو یہ ہدایت کی گئی کہ یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ روزہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا۔ دیکھیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ ٹکڑا اگر درمیان میں بالفرض نہ ہوتا اور بات یہ ہوتی کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو بھی بات مکمل تھی۔ مگر قرآن مجید نے اس کو ایسے بیان کیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ جو ٹکڑا درمیان میں لائے ہیں کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو اس کی بھی اپنی ایک سگنیفیکنس اور ایک اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ قرآن انسان کا ذہن تدریجاً بناتا ہے۔ پہلے وہ نرمی سے اور آسانی سے آغاز کرتا ہے، اور آہستہ 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 انسان کو پھر اس کا خوگر بناتا ہے۔ بچے کو ابتدا میں نماز کی ترغیب، لیکن جب اس پر کچھ دن گزر جائے، کچھ عرصہ گزر جائے، پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر سزا کا مرحلہ آتا ہے۔ اسی طرح منافقین کا معاملہ ہے، ابتدا میں ان سے درگزر کرنے کی اور چشم پوشی کرنے کی وہ ہدایت تھی، جیسے قرآن مجید میں آیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، ان سے چشم پوشی کیجیے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجیے۔ مگر بعد میں جبکہ معاملہ بہت آگے تک وہ چلا گیا تو پھر ہدایت ہوئی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ کفار اور منافقین کے ساتھ آپ جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ وہ ایک ابتدا میں نرمی، بعد میں سختی تک معاملہ چلا گیا۔ اسی طرح شراب ہے، شراب کی بندش بھی آل آف اے سڈن یا یکدم نہیں آئی، بلکہ دھیرے دھیرے اور تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس لیے قرآن نے یہ جو ٹکڑا رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، چونکہ ایک حکم جب انسان کے لیے آتا ہے تو انسان اس کو بہت بھاری محسوس کرتا ہے، ابتداً انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو قرآن مجید نے اب یہ حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ دیکھیے آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح مٹی کے بنے ہوئے تھے، گوشت پوش کے تھے، ان میں کوئی لوہے کا نہیں تھا، مگر وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ روزہ رکھ سکتے تھے، وہ بھی گوشت پوش کے تھے، اور اب بھی گوشت پوش کے ہیں،
تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا انسان کے سامنے اگر یہ بات آ جائے کہ بھئی میرا ایک بھائی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. میرا فلاں بھائی ہے، وہ بھی میری طرح ہے، میری طرح وہ غذا کھاتا ہے، اس نے اتنا بڑا ایک کام کر لیا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا اس میں ایک اپیل کا انداز بھی ہے اور ایک موٹیویشن ہے ان کے لیے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ جو ہے نا جو آپ پر فرض کیا گیا، آپ سے پہلے والے لوگوں پر، امتوں پر بھی یہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. دیکھیے دین جو ہے، دین وہ فلسفہ بتاتا ہے، وہ ہمیں غرض و غایت اور وہ جو وزڈم ہے ان احکامات کے پیچھے، کبھی کبھی اس کا جو ہے نا قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیے جہاں روزے کی بحث آئی ہے، وہاں پر روزے سے پہلے حرمت جان و مال ہے، یعنی یہ جو جان ہے، انسانی جان، وہ انتہائی محترم ہے. اور پھر روزے کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر حرمت مال کا ذکر ہے کہ دیکھو دوسرے کے مال جو ہے باطل طریقے سے کھانا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب ہے جو روزے کی عبادت درمیان میں لائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ تمہارے اندر ایک سیلف ڈسپلن پیدا کرتا ہے. جب انسان کے اندر سیلف ڈسپلن یا ضبط نفس نہ ہو تو ایک طرف وہ اس کے نزدیک جان پر محترم نہیں رہتی، دوسری طرف جو ہے نا وہ دوسروں کے مال پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ جو دونوں انسان سے بے ضابطگیاں وہ ہوتی ہیں کہ ایک طرف وہ جان کا دشمن بن جاتا ہے، دوسری طرف وہ دوسروں کے مال کا دشمن بنتا ہے، تو یہ اس لیے بنتا ہے کہ اس کے اندر ضبط نفس نہیں ہے، اس کے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ایک عبادت فرض کی گئی ہے جس عبادت کا نام روزہ ہے. یہ روزہ رکھو گے، سیلف ڈسپلن تمہارے اندر پیدا ہوگی، ضبط نفس پیدا ہوگا، تو اس ضبط کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جو جان ہے وہ بھی آپ کے لیے محترم ہو جائے گی، اور جو دوسروں کا مال ہے وہ بھی تمہارے لیے محترم ہو جائے گا. تو لہٰذا لعلکم تتقون، اور یہ کہ یہ روزہ یہ کوئی فیوٹائل ایکسرسائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بس یہ تو ایک ایسی چیز آپ پر ڈال دی گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، کوئی وزڈم نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے، ایک خاص غرض اور غایت ہے. وہ غرض و غایت یہ ہے کہ تمہارے اندر ضبط نفس ہو، تمہارے اندر سیلف ڈسپلن ہو، اور سیلف ڈسپلن کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے. تقوی کے معنی ہے بچنا، اور مطلب یہ ہوگا قرآن کی اصطلاح میں کہ ایک انسان ایک کام کرنے سے اپنے آپ کو اس لیے بچاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہ کام کر گزرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان ایک کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ ہے تقوی. اور یہ حقیقت میں کیفیت کا نام ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، یعنی دل کی طرف اشارہ کی کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے. تو ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، ایک ہے انسان کے ظاہری کچھ علامات جو اس کے جسم اور بدن پر ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک ہے انسان کے باطن اور اس کی دلی کیفیات کا. لہذا اس دلی کیفیت کا نام جو ہے وہ تقوی ہے. یہ تقوی انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو مطلب ہے خوف خدا، یعنی انسان ایک کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. لہذا یہ خوف خدا کا رنگ ہے جو انسان کے دل پر چھا جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جب خوف خدا کا رنگ انسانی قلب پر وہ چھڑ جائے تو انسان کے سامنے ہر ایک چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. یعنی ویسے تو اگر نفسانی خواہشات اور شہوات ہے، وہ خواہشات اور شہوات انسانی دل پر جو ہے وہ پردے ڈالتے ہیں، لہذا پردوں کی وجہ سے پھر ہمیں اصل حقیقت نظر نہیں آتی. اور دنیا کے اندر تو ایک یہ امتحان ہے، وہ مولانا رومی کے الفاظ کہ مین مایت نور نارو نار نور، یہاں پر جو آپ کو نور آپ کو نار نظر آ جائے گا اور نار آپ کو نور نظر آئے گا، کیونکہ یہ جو شہوات اور خواہشات کے جو پردے ہیں وہ انسانی دل پر پڑ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر حقیقت جو ہے نا بالکل برعکس ہو جاتی ہے، حقیقت الٹ جاتی ہے. لہٰذا اگر انسان کے پیش نظر یہ ہو کہ میں حقائق کو دیکھوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ یا اللہ جو ہے نا مجھے ارنی حقائق الاشیاء کمائی، مجھے چیزوں کی حقیقت دکھائے اللہ جس طرح کے وہ ہیں. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے قلب پر تقوی کا رنگ وہ چھڑے. لہذا جب یہ رنگ وہ چھڑ جائے گا تو انسان کو ہر ایک چیز جو ہے نا وہ یہ گویا کہ ایک فرقان اس کے ہاتھ میں جائے گا، ایک معیار، ایک کسوٹی. اور قرآن مجید میں سورۃ انفال میں آیا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرقان بنا دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا یہ ہے کہ آپ کو وہ نظر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ پھر آپ جو ہے نا حق اور باطل کو جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ پہچان سکیں گے. اور دوسری بات ایک تو یہ کہ دل پر تقوی کا رنگ جب چڑھا تو چیزوں کی حقیقت واضح ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جتنے بھی یہ جھاڑ جھنکار قسم کے پودے اگائے ہیں، وہ ہے حسد کا پودا ہے، بغض کا پودا ہے، کینے کا پودا ہے، تکبر کا پودا ہے، غرور کا پودا ہے، دنیا پرستی کا پودا ہے. یہ سارے پودے وہاں سے جو ہے نا وہ اکھڑ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ معاملہ صاف ہو جاتے ہیں، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. اسی کا نام ہے یا تصفیہ قلب ہو جاتے ہیں، یعنی قلب کی صفائی ہو جاتی ہے. اب یہ مختصر ذکر آیت کا کرنے کے بعد اب میں آگے بڑھ کے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز اب رکھتا ہوں کہ یہ جو استقبال رمضان ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں کہ رمضان المبارک سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم بھلائیوں کی طرف جو ہے نا پیش قدمی کر سکے. لہذا اس میں سے اب ایک ایک کو میں گنتا ہوں. نمبر 1، طلب پیدا کرو. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ طلب اس قدر بڑی دولت ہے، اس قدر بڑی دولت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے. دنیا کے مال و اسباب ایک انسان کو ویسے مل جائیں گے، مگر جہاں تک یہ ہدایت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے جو ہے نا وہ نہیں دیتا. چنانچہ وہ حضرت سعدی شیراز علیہ الرحمہ کے الفاظ ہیں کہ شمشیر نیک زاہن بد چون کنت کسے، ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس، باراں کے در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لال رویت و در شور بوم خس. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقے ہیں وہاں پر بارش ہو گئی، مگر ہمارے مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ زمین کے بعض خطے تو وہ ہوتے ہیں جہاں سے سبزہ اگا جاتا ہے اور گلاب کے پھول نکل آتے ہیں، مگر ایک دوسرا حصہ زمین کا جس پر اسی طرح بارش ہوئی ہے وہاں سے کچھ نہیں نکلا. تو کہتے ہیں باراں کے در لطافت طبعش خلاف نیست، کہ وہ بارش کہ وہ جو لطافت اور شگفتگی پیدا کرنے والا ہے اور زمین سے سبزہ نکالنے والا ہے. در باغ لال روید، جب وہ بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ باغ کے اندر تو گل لالا اگ کر نکل آئے، وہ در شور بوم خس، اور جو شور زمین ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو بھئی یہ کیا بات ہوگی، بارش تو دونوں جگہ ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ جس زمین کے اندر کچھ مواد تھا، کچھ ابتدائی جو انگریڈینٹس چاہیے پودے یا بیج سے پودا بننے کے لیے، وہ چیزیں موجود تھی. لہذا پانی، بارش کا پانی جب آیا اور اس نے کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کر کے وہاں سے جو ہے نا اس بیج کو نکالنا، پودے کی شکل میں نکالنا شروع کر دیا. مگر جو شور زمین ہے وہاں اندر کچھ تھا نہیں. جب کچھ تھا نہیں تو ظاہر ہے کہ بارش کا پانی پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا یہ معاملہ انسانوں کا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر طلب موجود ہے وہ رمضان المبارک سے اپنا حصہ پالے گا، اور جس شخص کے اندر یہ طلب نہیں ہے وہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ مولانا رومی کے الفاظ ہے کہ ہر کو جا پستیس آب آ جا رود، ہر کو جا مشکل جواب آ جا رود. کہتے جہاں پستی ہے آب آ جان، اور پانی اسی طرف جاتا ہے، یعنی پانی اوپر کی طرف نہیں، نیچے کی طرف. جہاں کہ پستی ہے، نشیب ہے، ڈپریشن ہے، تو پانی اس طرف جاتا ہے. تو کہتے ہیں جس انسان کے اندر عاجزی ہو، اپنے آپ کو پست کر دے، اپنے آپ کو محتاج بنا دے کہ یا اللہ سب سے زیادہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں، سب سے زیادہ آپ کی رحمت کا خاصگار وہ میں ہوں. تو جب انسان اس طرح اپنے آپ کو نیچے رکھ کر اپنے آپ کے اندر عاجزی اور خاکساری پیدا کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہو اسی طرف جو ہے نا اس کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. تو پھر مزید مولانا رومی کے الفاظ ہیں، ہر کجا اشک رواں رحمت شود، ہر کجا آب رواں حضرت شود، ہر کجا آب رواں حضرت شود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود. یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر کجا آب رواں حضرت شود. آپ نے دیکھا کہ جہاں پانی جاری ہوتا ہے، حضرت یعنی گرینری، وہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہریالی اور سبزہ آتا ہے. جس زمین سے جب پانی گزرتا ہے تو یہ پانی گویا کہ اندر سے یہ سبزہ نکالتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف. تو کہتے ہیں جس طرح یہ ہے،
یہ پروسیس ہے کہ پانی جب زمین پر سے گزرتا ہے تو زمین کے اندر کا جو سبزہ ہے اس کو باہر نکالتا ہے. تو اس طرح ہر کجا اشک رواں رحمت شود. تو اس طرح جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور وہ اس غم اور اس درد میں کہ یا اللہ مجھے چاہیے، مجھے ہدایت چاہیے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو دروازہ ہے وہ کھل جاتے. ہر کجا اشک رواں رحمت شود. پھر کہتے ہیں مایا در بازاری دنیا ایزرس مایا اینجا عشق دو چشم ترس. کہتے دنیا کے بازار میں جاؤ اور اگر تم چاہو کہ میں زیادہ سے زیادہ سامان لے آؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جیب بھر کے چلے جاؤ. آپ کے جیب میں جب پیسہ زیادہ ہوگا سامان زیادہ لاؤ گے. تو کہتے ہیں یہ تو دنیاوی بازار کا حال ہے، مگر یہ جو روحانی بازار ہے مایا در بازار دنیا ایزرس، کہ دنیا کے بازار میں تو زیادہ سے زیادہ زر اور پیسہ لے جاؤ، اور مایا ایجا عشق دو چشم ترس، مگر یہاں یہ جو روحانی بازار ہے تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے عشق و دو چشم ترس، وہ ہے کہ عشق آپ کے اندر یہ لگن ہو، یہ طلب ہو، یہ ذوق اور شوق ہو کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ دو چشم ترس، اور آپ کے پاس بھیگی ہوئی دو آنکھیں ہوں. آپ کی آنکھوں سے اگر آنسو اس کے لیے وہ بہ رہے ہیں تو کہتے ہیں بس یہی وہ پری ریکویزٹ ہے، اس کو پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے جو ہے نا آپ حصہ پائیں گے. اور پھر اس کا اختتام کرتا ہے کہ آپ کمجو تشنگی آور بدس تاب جویت آپ از بالاؤ پست. کہتے کہ پانی 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 مانگنے والا یہ کام ختم کرو، اس پہ زیادہ زور مت دو. آپ کمجو تشنگی آور بدس، پیاس پیدا کرو. جب تمہارے اندر پیاس پیدا ہوگی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام خود بخود کر دے گا. تو آپ کمجو تشنگی آور بدس تاب جویت آپ از بالاؤ پس، تو تم دیکھو گے کہ اوپر نیچے سے جو ہے نا وہ پانی ابل کر جو ہے نا سامنے آ جائے گا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، تاکہ اس ماہ کے مبارک لمحات سے زیادہ ہم مستفید ہوں. نمبر 2، دوسری بات جو ضروری وہ ہے تعلق بالقرآن. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، ہمارا تعلق بن جائے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اگر منطقی انداز میں دیکھ لیں تو دیکھیں روزے کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور یہی تقوی پھر سرٹیفکیٹ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک لڑکا کسی کالج میں آیا اور کالج میں وہاں عملے والے نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں، تو لڑکے نے کہا کہ میں یہاں داخلہ لینا چاہتا ہوں فرسٹ ایئر میں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس میٹرک سرٹیفکیٹ ہے؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں تو بس ایک دکاندار ہوں اور بچپن سے بس اسی کام میں لگا ہوں. تو انہوں نے کہا عملے نے کہ نہیں، یہاں تو جب آپ میٹرک کا سرٹیفکیٹ لائیں گے تو فرسٹ ایئر میں آپ کو داخلہ مل جائے گا. لڑکے نے کہا کہ باہر جو بینر لگا ہوا ہے کالج کے باہر تو اس پر تو لکھا ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین تعلیمی ادارہ، تو میں بھی قوم کا ایک نوجوان ہوں، لہٰذا مجھے بھی اس کا مستحق ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگرچہ وہاں پر یہ تفصیل نہیں لکھی ہے مگر یہ بات اس میں انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ بات چاہیے کہ ہر ایک انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر ہر نوجوان کے لیے داخلہ نہیں ہے، بلکہ وہ نوجوان جو کہ میٹریکولیٹ ہو، میٹرک کا سرٹیفکیٹ کسی اسکول سے وہ لے کر آئے ہوں، تو ان کو یہاں فرسٹ ایئر میں داخلہ دیا جائے. یہی معاملہ اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن ہے اس سے ہر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تو شروع میں فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو مطلب ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ صفت اگر نہیں ہے، یہ تقوی والا سرٹیفکیٹ اگر نہیں ہے، تو پھر تو قرآن سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو لہذا اب بات یہاں پر تحریک کہ اگر یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی کیسے بنیں گے، تقوی کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے ابھی ہم نے پڑھا کہ رمضان کا جو روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی غرض و غایت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے سے یہ ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے سے تقوی کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لو. یہ سرٹیفکیٹ لے کر قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پر ھدی للمتقین میں قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا وہ
ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کر لی، اب قرآن مجید کی ہدایت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ تو گویا روزے سے تقوی حاصل کرو اور تقوی کے ذریعے سے پھر قرآن کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کر دو۔ تو اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا چاہیے کہ انسان کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ تقوی کا مہینہ ہے اور قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقوی جو ہے نا ایک وہ ضروری شرط ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ دو چیزیں انسان کے لیے شفاعت کریں گی، نمبر 1 صیام یعنی روزہ، اور نمبر 2 قرآن۔ اور یہ جو صیام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ یشفعان للعبد، بندے کے لیے دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن کو اس بندے کو میں نے کھانے اور پینے سے اور تعلق زنشوں سے میں نے اس کو وہ دور رکھا، اور قرآن مجید جو ہے نا شفاعت کریں گے کہ یہ جو ہے نا رات کے وقت جو ہے نا وہ میرے ساتھ کھڑا رہا، مجھے قرآن وہ پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تو یا اللہ ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ وہ شفاعت قبول فرما لیں گے۔ تو دوسری بات ہے تعلق بالقرآن۔ تیسری بات ہے نافرمانی سے بچنا۔ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم نافرمانی اور گناہوں سے وہ بچیں۔ ویسے تو گناہوں سے ہر وقت بچنا وہ ضروری اور لازمی ہے، مگر رمضان کے جو روحانی اور جو نورانی لمحات ہوتے ہیں اس میں بھی اگر ایک انسان جو ہے نا برائیوں سے آپ کو نہ بچائے تو اس کی مثال تو اس مکھی کی ہوتی ہے کہ بہت ساری صاف اور بہت ساری تازہ چیزیں جو ہے نا لذیذ چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں، مکھی اس پر نہیں بیٹھے گی، لیکن سامنے اگر کچھ کیچڑ ہے، اگر کچھ گندگی پڑی ہے تو مکھی جا کر اس گندگی پر بیٹھے گی۔ مطلب اگر 10 چیزیں جو ہے نا وہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی ہیں، مکھی ان 10 چیزوں پر نہیں بیٹھے گی، لیکن ایک چیز اگر گندا پڑی ہے گندی چیز پر جا کر وہ بیٹھے گی۔ تو لہٰذا یہ پھر ایک خصوصیت مکھی کی وہ ہو جاتی ہے کہ انسان اگر ایک ایسے مہینے میں جہاں ہر طرف نیکیوں اور بھلائیوں کا موسم بہار ہو، وہاں پر بھی جو ہے نا انسان اگر جا کر وہ گناہوں کے اور نافرمانی کے گن پر میں بھی اگر اس کو دلچسپی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ انسانیت کے مقام سے بہت نیچے وہ لاتے ہیں۔ مولانا رومی کے الفاظ ہیں، گرچ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست، ماہیارہ با یبوست جنگ ہاست، کہ اگرچہ خشکی میں بہت زیادہ رنگ ہے اور بہت زیادہ جو ہے رونق ہے اور چہل پہل ہے، مگر ماہیارہ با یبوست جنگ ہاس، مگر مچھلیوں کو تو خشکی سے جنگ ہے، ان کو تو خشکی سے نفرت ہے۔ مطلب مچھلی یہاں پر خشکی پر نہیں رہ سکتی، خواہ خشکی کے اندر ہمارے لیے کتنے بھی رنگا رنگی ہو مگر مچھلی کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسے انسان کے لیے جو کہ نافرمانی کا اور گناہ کا جو وہ ہے رسیا ہو گیا ہے، رمضان کے مبارک لمحات سے بھی اس جو ہے نا بد نصیب کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لہٰذا ان نورانی لمحات میں زیادہ سے زیادہ انسان کو وہ چاہیے کہ وہ نافرمانی سے گناہ سے بچے۔ پھر روزہ ایک ڈال ہے، اور یہ جو ڈال ہے تو یہ اصل میں گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا ترک کر دیا، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اپنے منہ کو جو ہے نا وہ بند کرو تو بس یہ نا آپ کا روزہ ہو گیا۔ نہیں، یہ صرف منہ کا بند کردہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ یہ تو حقیقت میں نمبر 1 آنکھ کا بھی روزہ ہے، نمبر 2 کان کا بھی روزہ ہے، نمبر 3 زبان کا بھی روزہ ہے۔ آپ کان کو اگر غلط طریقے سے روزے میں استعمال کریں گے تو آپ کے کان کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ آنکھ کو اگر غلط مناظر دیکھنے میں استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر آپ زبان کو غلط طریقے سے روزے میں استعمال کریں گے تو زبان کا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، اور اگر آپ ہاتھ پاؤں کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو ان کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ انسان کی پوری ہستی اس وقت جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جس کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے نیکی کی جستجو، اور نیکی کی جستجو یہ کہ فرائض کے حوالے سے فرض کا درجہ جو ہے نا وہ 70 تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی 70 میں ضرب کا آتا ہے۔ پھر جو نوافل ہے تو نفل کا درجہ وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ ایک لوٹ سیل ہے، اس میں آ کر ہمیں ایک کام کا جو عام طور پر وہ ایک ہی کام ہوتا تھا، رمضان میں ہمیں بتایا گیا کہ بس 70 سے ضرب دے دو، اور جو کام نفل کے درجے کا کام تھا اس کو
فرض کا ثواب اور اجر دے دیے گئے، لہٰذا نیکی کی جستجو از حد ضروری ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز استقبال رمضان کے حوالے سے جس کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب ہے کہ رات کے وقت کھڑا ہونا، اور اصل میں یہ جو روزہ ہے تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے کہ دن کے وقت اپنے آپ کو جو ہے نا کھانے پینے سے تعلق زن و شو سے روکنا، اور نمبر 2 پھر یہ ہے کہ رات کو پھر قرآن کے ساتھ گزارنا، یعنی رات کو انسان پھر قرآن کے ساتھ۔ اور فلاسفی اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ اصل میں 11 مہینے تک تو ہماری روح جو ہے وہ جسم اور بدن کی فربگی اور جسم اور رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں پھر بہت ہی قریب آ جاتے ہیں، اور وہ پھر پوچھا جاتا ہے حل من سائل فیعطی لہ، کوئی سائل ہے جس کو عطا کیا جائے، حل من داعٍ فیستجاب لہ، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے، حل من مستغفر فیغفر لہ، کوئی استغفار کرنے والا ہے تاکہ اس کی بخشش جو ہے نا وہ ہو جائے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفر ہے، اور دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کر جو ہے نا وہ یہ الفاظ کہتا ہے، اور یہ ایک اس میں گویا کہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اب جو ہے نا کیا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 6، چھٹی چیز ہے ذکر و دعا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرے اذکار اور اوراد ہم کریں، اور پھر دعا کریں۔ اور دعا کی فلاسفی بھی یہاں پر یہ کہ پہلے تو ہماری روح مردہ ہو چکی تھی، صرف ہمارا جسمانی سم ہمارا ایکٹیویٹڈ تھا، لہذا اوپر کی جو روحانی دنیا ہے، ہمارا جسمانی سم ایکٹیویٹڈ تھا، اوپر روحانی دنیا ہے، لہٰذا ان دونوں کے اندر بنتی نہیں ہے۔ اب جب کہ روزے کے عبادت کے بعد ہمارا جو روحانی سم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، روحانی سم، اور اوپر بھی روحانی سم ہے، لہٰذا اب روح کے آمنے سامنے آ گئی، لہٰذا اب جب ہماری روح نے آواز نکالی ہے وہ سیدھی عرش تک وہ آواز جو ہے نا وہ پہنچتی ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں، تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ کہتے تیری آواز جو ہے نا، یہ جو آپ چونکہ روحانی طور پر مر چکے ہیں، اس لیے عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، آپ کی جو آہ ہے وہ اللہ تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ آپ کی روح تو ختم ہو چکی، آپ نے تو روح کو مار دیا ہے، صرف جسم اور بدن آپ کا جو ہے نا وہ غذاؤں سے وہ پرورش پا رہا ہے، لہذا اپنی روح کو بیدار کرو۔ جب آپ کی روح بیدار ہو جائے گی اور وہ جب آواز نکالے گی تو اوپر بھی روح ہی ہے، لہذا روح کی آواز ہو سنائی۔ تو تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ مطلب ہے کہ تنے بے روح، یعنی وہ تن جس میں روح نہ ہو، سے بیزار ہے حق اس سے الگ بیزار ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اور زندگی اصل میں روحانی زندگی کا نام ہے۔ تو پہلے عشرے میں ہم چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے نا وہ رحمت طلب کریں، دوسرے عشرے میں کثرت کے ساتھ ہم مغفرت کے طلبگار بن جائیں، اور تیسرے عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ جہنم سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں۔ نمبر 7، ساتویں چیز شب قدر و اعتکاف ہے، کہ شب قدر کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی صحیح رات تو معلوم نہیں، مگر زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ اعتکاف ہے رمضان میں کہ اس میں انسان اگر وقت نکال کر مسجد میں یہ وقت وہ گزارے تو ظاہر یہ روح جو نورانی لمحات رمضان کے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کتنا گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم شب قدر کا اور پھر اعتکاف کا اس میں اہتمام کریں۔ نمبر 8، آٹھویں چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق یعنی مال پیسہ اپنا خرچ کرنا وہ تو ویسے بھی کرتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ایک ہوا ہوتی ہے اور ایک آندھی جب ہوا میں تیزی آ جائے تو وہ آندھی ہے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انفاق کے عمل میں اس طرح تیزی آ جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کرو۔ نمبر 9، نویں چیز ہے خدمت خلق، چونکہ خطبے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آخری شعبان کو وہ دیا تھا تو بہت ہی مشہور اور بہت ہی مفید خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہے شہر المواسات، یعنی یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر انسان ہمدردی نہ کرے گا تو اور کس مہینے میں کرے گا، لہٰذا یہ خدمت خلق کا بہت بڑا موقع ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں کے کام آئے، زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو وہ پورا کریں جتنا کہ ہم سے وہ ہو سکے۔ اور نمبر 10 آخری چیز وہ ہے دعوت الی القرآن،
یعنی جو خدمت خلق کا ذکر ہوا، خدمت خلق کی چوٹی کا نام ہے دعوت الی القرآن. یعنی ایک انسان وہ اس کو اگر بھوک لگی ہے، پیٹ کے اندر آگ ہے، آپ نے اس کو کچھ کھلایا تو وہ بھوک کی آگ آپ نے مٹا دی، وہ بجھ گئی. مگر اب کل قیامت کو جب کہ آگ کا نوالا بن کر رہے گا، اسی آگ سے اس کو بچاؤ. اس کو بچانے کے لیے قرآن کی طرف اس کو دعوت دو. لہٰذا اصل جو اس کا بچاؤ ہے، سب سے بڑا بچاؤ وہ تو یہ کہ آپ نے اس کو اس بڑی آگ سے بچا لیا. لہٰذا دعوت الی القرآن یہ خدمت خلق کی چوٹی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ویسے بھی دل جو ہے نیکی کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں. لہٰذا قرآن کی دعوت کو ریسیو کرنے کے لیے لوگوں کے اندر پہلے سے جو ہے نا ایک طلب موجود وہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان قرآن کی دعوت کو خود جذب کر لے، خود اس کو وہ ہضم کر لے، اور پھر یہ کہ اس مہینے میں لوگوں کو قرآن کی عظمت سے آگاہ کیا جائے. نمبر 1 قرآن کی عظمت سے آگاہی، اور نمبر 2 پھر قرآن کے پیغام سے آگاہی. قرآن کے پیغام پر انسان اس وقت کان دھرے گا جب اس کو قرآن کی عظمت اور گریٹنس کا معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ کس قدر عظیم کتاب ہے، اور ہمیں یہ کتاب ہمیں دے کیا رہی ہے. اگر انسان کے پاس ہدایت کی اور رحمت کی قدر و قیمت پیدا ہو جائے تو پھر کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے انسان وہاں پر پہنچے گا. لہٰذا سب سے پہلے قرآن کی اور رحمت کی عظمت انسان کے دل پر اور انسان کے دل و دماغ پر منکشف ہو جائے، اور پھر قرآن کا پیغام اس کے سامنے وہ رکھا جائے. یہ چند باتیں تھی استقبال رمضان کے حوالے سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں تاکہ اس مہینے کا ہر لمحہ ہمارے لیے نورانی ہو، اور ہر لمحے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے ڈھیر وہ لے کر اپنے لیے ہم آخرت کا ایک توشہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس کی بیش توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.